ایک عام مسلمان کے لیے دین کا کتنا علم سیکھنا ضروری ہے؟ کسی حافظ، قاری، عالم کی بات نہیں کر رہا، ایک عام مسلمان اس کے لیے دین کی کن کن اور کون کون سی چیزوں کا اور کتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ اگر اس نے وہ بھی نہ سیکھا تو قیامت میں اس بات پر جواب دہ ہوگا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بڑے آسان انداز میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ایک عام مسلمان پر دین کا کتنا اور کون کون سا علم سیکھنا فرض ہے، لازمی ہے، یعنی اس پر ضروری ہے کہ وہ اس کو سیکھے گا۔ اس کو اگر ہم دو کیٹیگری میں کر لیں، ایک علم یہ ہے جو علماء، مفتیان اکرام، مجتہدین سیکھتے ہیں، جو وسیع ایک علم ہے، قرآن پاک کے معانی کو سمجھنا، قرآن پاک کے مطالب تمام کے تمام سمجھنا، پوری احادیث کو سمجھنا، صحابہ کے تمام اقوال، تابعین کے تمام اقوال، مجتہدین کے تمام اقوال، یہ ایک الگ کیٹیگری ہے۔ اس کی آخر میں جا کر تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا۔ اصل ہماری اس ویڈیو میں جو ٹاپک ہے، جو مین چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عام مسلمان جو ہے اس کے لیے کتنا ضروری ہے، کتنا علم سیکھنا ضروری ہے، اس کو کتنا معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز آ جائے گی کہ اس کو عقائد کا علم سیکھنا یہ لازمی ہے، اور عقائد میں بھی وہ ساری تشریحات سیکھنا ضروری نہیں ہے کہ اس پر قرآن کی اس عقیدے پر کتنی آیات ہیں، کون کون سی آیات ہیں، کتنی احادیث ہیں، کون کون سی اس پر احادیث ہیں اس عقیدے پر، یہ نہیں۔ صرف بنیادی اس کو عقیدے کا معلوم ہو، اللہ پاک کے بارے میں اس کا عقیدہ، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں جو عقیدہ بنیادی طور پر ہے وہ اس کو معلوم ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں عقیدہ، انبیاء کے بارے میں عقیدہ، جنت حق ہے اس کے بارے میں عقیدہ، جہنم حق ہے اس کے بارے میں عقیدہ، عذاب قبر کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، یعنی جو اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی عقائد ہیں، ان کا علم ہونا اس کو ضروری ہے۔ جیسے ختم نبوت کا ایک بنیادی عقیدہ ہے تو اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں عقائد کے اعتبار سے، اس کا اتنا بنیادی اگرچہ اس کی فروع میں جانا اس پر لازمی نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ بنیادی علم اس پر سیکھنا ضروری ہے جس سے اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، صحیح، اور وہ صحیح مسلمان بن سکتا ہو۔ ٹھیک ہے، ایک ہو گیا عقیدے کا علم۔ اس سے آگے نیکسٹ چلیں گے تو پاکی اور ناپاکی کے، طہارت کے، نجاست کے مسائل، یہ سیکھنا اس پر لازمی ہے، کیونکہ ان کا تعلق ہماری عبادات کے ساتھ ہے۔ اس کے بغیر ہماری نماز درست نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر ہمارا روزہ درست نہیں ہو سکتا، حج درست نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو عبادات ہماری ہیں، جو ہم نے اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، وہ نجاست، طہارت اور پاکی ناپاکی کے مسائل کو سیکھے بغیر وہ درست نہیں ہو سکتے۔ وضو بھی اسی میں آ جائے گا، غسل بھی اسی میں آ جائے گا، اسی طرح عورتوں کے حیض اور نفاس کے مسائل جو ہوتے ہیں، پیریڈز کے مسائل وغیرہ، استحاضہ کے مسائل، وہ بھی سارے اسی میں آ جائیں گے۔ تو مردوں کے اعتبار سے پاکی ناپاکی کے سارے مسائل سیکھنا فرض ہیں، جن کی لوڑ ہے، ان کو ضرورت ہے، وہ سیکھنا ان پر لازم ہے۔ اگرچہ ان کی باریکیاں کہ اس مسئلے پر یا اس پاکی ناپاکی کے مسائل پر قرآن کی کتنی آیتیں ہیں، حدیثیں کتنی موجود ہیں، صحابہ کے کتنے اقوال ہیں اور مجتہدین کے کتنے اقوال ہیں، فلاں کتاب میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، اگرچہ اس کو یہ ساری ڈیٹیل نہ پتہ ہو، لیکن اس کی اپنی کنڈیشن کے اعتبار سے اس کو استنجا کرنے کی حاجت ہے، تو استنجے کے بارے میں کم از کم اس کو اتنا علم ہو کہ وہ طہارت حاصل کر سکے، مکمل پاکی حاصل کر سکے، نجاست اور ناپاکی کو دور کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل کامن سینس والی بات ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتی ہے، لیکن میں صرف ایک دہرانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح غسل پہ آ جائیں گے تو غسل کے ضروری مسائل اس کو پتہ ہو، غسل کن کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے۔ جب اس کو یہ پتہ ہوگا کہ کن کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے تو لازمی بات ہے تبھی اس کو پتہ چلے گا کہ مجھ پر اس وقت فرض ہے یا نہیں ہے۔ تو غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، اس کا علم اس پر مرد پر بھی، عورت پر بھی سیکھنا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے آگے چلیں گے تو نجاست سے بچنے کے مسائل، اس کو پہلے پتہ ہوگا، سیکھے گا وہ کہ نجاست اور ناپاکی شریعت نے کس کس چیز کو قرار دیا ہے، کون سی چیز ناپاک ہوتی ہے، کون سی چیز ناپاک نہیں ہے۔ جب اس کو یہ پتہ ہوگا تو پھر اس کو پتہ ہوگا کہ اس وقت میرے بدن کا یہ حصہ یا میرا کپڑا یہ ناپاک ہے یا پاک ہے۔ تو ناپاکی کے، نجاست کے اس اعتبار سے مسائل سیکھنا بھی اس پر لازم ہے کہ اس کو پتہ ہو کون سی چیز ناپاک ہے، یا بدن سے نکلنے والی، خارج ہونے والی چیز کون سی ناپاک ہے، کون سی پاک ہے۔ عورت کو اپنے اعتبار سے پتہ ہو، مرد کو اپنے اعتبار سے پتہ ہو، یہ علم سیکھنا بھی ان پر فرض ہے۔ غسل کا میں نے بتا دیا، غسل کا پھر طریقہ کہ غسل کے فرائض اتنے ہوتے ہیں اور غسل اس طرح طریقے سے مکمل کیا جاتا ہے، یہ علم سیکھنا اس پر فرض ہے۔ وضو پہ آ جائیں تو وضو کے ضروری مسائل، جس سے اس کا وضو درست ہو سکتا ہو، صحیح ہو سکتا ہو، وضو کرنے کا طریقہ آتا ہو، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اس کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا؟ ٹھیک ہے، تو یہ علم بھی ہو وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو کرنے کا مکمل طریقہ جیسے ہوتا ہے اس طریقے کا بھی اس کو معلوم ہو، یہ سیکھنا اس پر لازم ہے۔ اور پاکی ناپاکی کا میں نے ذکر کر دیا، اور عورتوں کا بھی میں نے اس کے ساتھ ذکر کر دیا کہ عورتوں کو پیریڈز کے مسائل،
یہ سیکھنا لازمی ہے. ان کو پتہ ہو کہ کتنے دن ڈیٹ والا معاملہ ہوتا ہے اور کس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, اس کے ضروری مسائل کیا ہوتے ہیں, پھر جو نفاس والا معاملہ ہوتا ہے, بچے کی پیدائش کے بعد جو بلیڈنگ والا معاملہ ہوتا ہے اس کے ضروری مسائل سیکھنا. پھر اس طرح ان دونوں کے علاوہ پیریڈز اور نفاس, ان دونوں کے علاوہ ایک تیسری قسم کی عورتوں کو بلیڈنگ ہوتی ہے بعض دفعہ کسی بیماری کی وجہ سے جس کو استحاضہ کہا جاتا ہے, اس کے ضروری مسائل بھی سیکھنا ضروری ہیں, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو وہ تیسری والی استحاضے والی بلیڈنگ ہو اور اس کو وہ پیریڈز اور ڈیٹ سمجھی جائے اور نمازوں کو چھوڑی جائے. تو یہ پاکی ناپاکی کے اس اعتبار سے عورتوں کو مسائل سیکھنا لازمی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے چلیں گے تو نماز کے ضروری مسائل. اتنے مسائل کم از کم سیکھنا لازمی ہے کہ نماز اللہ اکبر سے لے کے تکبیر سے لے کر وضو اور غسل کا میں نے بتا دیا, اب اس سے آگے چلنا ہے ہم نے. تو اتنے ضروری مسائل کہ اللہ اکبر سے سٹارٹ کر کے ہم نے جب نماز کو ختم کرنا ہے سلام پھیرنے تک, جتنی اس میں بنیادی اور مین چیزیں ہیں وہ کم از کم اس کو پتہ ہو اور اس کو آتی ہو, جس سے نماز اس کی درست ہو سکتی ہے. اتنا قرآن اس کو پڑھنا صحیح طریقے سے آتا ہو جس سے نماز درست ہو سکتی ہو, اور نماز کے فرائض اس کو پتہ ہو, واجبات کا پتہ ہو, اگرچہ ایک ایٹ اے ٹائم اس کے ذہن میں موجود نہیں ہے, لیکن جب اس کو مسئلہ وہ پیش آئے تو اس کو پتہ ہو کہ یہ اس طرح ہوتا ہے, یہ اس طرح بنیادی چیزیں. باریکیوں کی طرف نہیں جا رہا, وہ علماء کا کام ہے, لیکن ایک عام بندے کے لیے نماز کی شرائط کا پتہ ہو, کہ شرائط کا نہیں پتہ ہوگا تو اس کو کیسے پتہ ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ اب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہوں. اس کو کیسے پتہ ہوگا کہ اب میں نماز میں یہ کام کر رہا ہوں تو یہ نماز میں جائز ہے یا نہیں جائز ہے. تو ضروری چیزیں نماز کی اس کو پتہ ہو. اسی طرح روزے پہ آ جائیں تو رمضان کے فرض روزے ہیں تو روزوں کے جو ضروری مسائل ہیں وہ اس کو پتہ ہوں, اگرچہ بہت ڈیٹیل میں نہیں پتہ کون سی اس پر قرآن کی آیت ہے, کون سی اس پر حدیث ہے, لیکن اس کے اعتبار سے روزہ اس نے جو رکھنا ہے اس کو پورا کرنا ہے, باقی چیزوں سے بچنا ہے اور اس کو افطاری تک لے کے جانا ہے. تو جس طرح روزے کو مکمل کرنا ہے اس میں کون سے کام نہیں کر سکتے, کون سے کر سکتے ہیں, ضروری جو بنیادی ہیں وہ اس کو معلوم ہونے چاہیے. اسی طرح کوئی صاحب استطاعت ہے, حج اس پر فرض ہو گیا تو حج کے ضروری مسائل کہ جس سے حج وہ ادا کر سکے وہ اس پر سیکھنا لازمی ہے. اسی طرح زکوٰۃ پہ آ جائیں, کوئی صاحب نصاب ہے اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو زکوٰۃ کے ضروری مسائل اس پر سیکھنا ضروری ہے. نہیں پتہ ہوگا تو زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کیسے کرے گا یہ اس کو پتہ ہو. پھر کوئی بندہ کس شعبے میں موجود ہے, جس شعبے میں وہ کام کر رہا ہے, مثال کے طور پر وہ خرید و فروخت والا کر رہا ہے کام, وہ تجارت والا کام کر رہا ہے, وہ اس کے علاوہ کسی جگہ نوکری کر رہا ہے, کوئی اور کام کر رہا ہے, تو اس کو اپنی جاب کے اعتبار سے, اپنی نوکری کے اعتبار سے, اپنے کاروبار کے اعتبار سے اس کو دین کی رہنمائی پتہ ہو کہ ہمارا دین ہمیں اس میں کیا رہنمائی کرتا ہے. اگر اس کو نہیں پتہ ہوگا تو وہ حرام سے کیسے بچے گا, حلال کا اس کو نہیں پتہ ہوگا تو بنیادی اس اعتبار سے علم بھی اس کو پتہ ہو کہ وہ حرام چیزوں سے بچ سکے. جب تک اس کو نہیں پتہ ہوگا تو وہ کرتا جائے گا, اس کو کیسے پتہ کہ کون سا کام حرام ہے, دین نے کس سے منع کیا. یہ ہو گئی. پھر مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو دین نے جن جن کاموں سے ہمیں روکا ہے, منع کیا ہے, جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کہ شراب حرام ہے, جھوٹ حرام ہے, غیبت حرام ہے, یعنی جو چیزیں, کہ میں اکیلے کا نام نہیں لیتا ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, جو چیزیں دین نے حرام کی ہیں وہ قرآن میں حدیث میں حرام موجود ہیں, ان سب کا علم حاصل کرنا کہ یہ میرے دین نے حرام قرار دی ہیں, ان سب کا علم حاصل کرنا ضروری ہے, کیونکہ ان سب کا پتہ ہوگا تو تبھی تو ان سے بچیں گے, اگر پتہ نہیں ہے تو بچیں گے کیسے. پھر اس میں آ جائے جو عبادات دین نے فرض کی ہیں ہم پر, یعنی مسلمان پر, ایک عام مسلمان پر بھی جو فرض کی ہیں اور واجب کی ہیں, ان کا علم ہمیں سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم ان فرائض کو اور واجبات کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں. اسی طرح اگر ہم شادی والے معاملے پہ آ جائیں گے, اب کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو نکاح کے ضروری مسائل پتہ ہونے چاہیے. اور اسی طرح جب نکاح ہو گیا تو اللہ نہ کرے طلاق والا معاملہ بھی پیش آ سکتا ہے, اگرچہ انہوں نے نہیں دینی, اللہ کرے کہ کبھی ایسا ہو ہی نہ, ٹھیک ہے, ایسا کوئی معاملہ ہو ہی نہ, کسی کا طلاق والا معاملہ نہ ہو. لیکن ایک دین سیکھنے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ اگرچہ طلاق انہوں نے نہیں دینی, ان کے درمیان کبھی نہ ہو, لیکن پھر بھی ان پر نکاح ہونے کے بعد طلاق کے مسائل سیکھنا لازمی ہیں, کیونکہ گمان ہے کہ کوئی واقعہ ایسا پیش آ سکتا ہے, یا نہیں بھی پیش آتا تو کم از کم ان کو پتہ تو ہو کہ یہ جملہ بولنے سے طلاق ہو جاتی ہے, یہ جملہ بولنے سے نہیں طلاق ہوتی, یہ کام سے طلاق ہو جاتی ہے, اس کام سے طلاق نہیں ہوتی وغیرہ. یعنی یہ نالج ان کو, یہ معلومات سیکھنا ان پر لازمی ہے. تو جو بنیادی عقائد ہیں وہ سیکھنا ضروری ہیں, پاکی ناپاکی کے, نجاست کے مسائل سیکھنا ضروری ہیں, مردوں کو مردوں کے اعتبار سے, عورتوں کو عورتوں کے اعتبار سے, کاروبار کے وہ ضروری مسائل جو ہمیں پیش آنے والے ہیں, نکاح کے مسائل, طلاق کے مسائل, روزوں کے, زکوٰۃ کے, حج کے, یہ سارے مسائل ہم پر بنیادی طور پر جو ان کی بنیادی چیزیں ہیں وہ سیکھنا ضروری ہیں. اب بالفرض ان کا کوئی علم اگر حاصل نہیں کرتا یا اس کو بنیادی چیزوں کا بھی ان میں سے نہیں پتا تو وہ گناہگار ہوگا, اور نہ پتہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ کوئی نافرمانی کر بیٹھتا ہے یا اس کا الٹ کر بیٹھتا ہے تو اس کو ڈبل گناہ ہوگا. ایک تو اس نے سیکھا نہیں کیونکہ شریعت نے اس پر سیکھنا لازم قرار دیا تھا, ایک تو سیکھا نہیں, اور دوسری بات اس نے یہ کہ اوپر سے وہ نافرمانی بھی کر دی.
ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں، جتنی میں نے بتائی، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، امید کرتا ہوں کہ اس میں سے بہت ساری چیزوں آپ کو آتی ہوں گی، تو میری کوشش شروع سے یہ ہے کہ جتنی ضروری چیزیں ایک عام مسلمان پر سیکھنا لازمی ہے تو اس کو میں علیحدہ علیحدہ آسان انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں، اور میری ویڈیوز اگر آپ چینل پہ دیکھیں گے تو وہ زیادہ تر اسی ٹاپک پہ ہوتی ہیں، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک عام مسلمان جس کے لیے کوئی مشکل لفظ یوز نہ کیا جائے، کوئی مشکل اصطلاح یوز نہ کی جائے، اس کو آسانی کے ساتھ وہ بات سمجھ آ جائے، تو یہ جو ضروری مسائل ہم پر سیکھنا ضروری ہیں، جو ان سے متعلق ہی میں ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جتنی چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان پر بڑی تفصیل سے میں ویڈیوز بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اس کو سنیں تو آپ آسانی سے اس کو سیکھ سکیں۔ اب ایک مختصر سی بات اس پر میں یہ کر دیتا ہوں کہ ایک دوسرا علم ہوتا ہے جو علماء کا خاصہ ہے، مفتیان کرام کا خاصہ ہے، مجتہدین کا خاصہ ہے، کہ جس میں پورے قرآن کا علم ہو، پورے قرآن کے ترجمے کا، اس کے معانی کا، ہر لفظ کے معانی کا اس کو پتہ ہو، اور پھر اس سے آگے چلیں تو احادیث کا، تمام احادیث کا اس کو پتہ ہو، پھر صحابہ کے اس پر اقوال کیا ہیں، تابعین کے اس پر اقوال کیا ہیں، مجتہدین کے اس پر اقوال کیا ہیں، پھر وہ کون کون سی آیت سے، کون کون سی احادیث سے کون کون سا مسئلہ اخذ کرتے ہیں، پھر انہوں نے جو مسائل اس میں سے نکالے ہیں اس میں آگے اختلاف ہے اور ڈیٹیل کیا ہے، وضاحت کیا ہے، یہ سارا جتنا علم بنتا ہے، میں نے بنیادی چیزیں کہیں عام بندے کے لیے، لیکن پھر اس کے آگے جتنی وضاحت اور ڈیٹیل ہے وہ علماء جیسے اس کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، مفتیان کرام پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور پھر جو مجتہدین ہیں جو ان کا خاصہ، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ خاص ہیں۔ اب اس میں یہ بھی آپ بات یاد رکھیں سارے کہ یہ جو جتنے میں نے شروع میں سٹارٹ میں چیزیں ذکر کی، یہ ہر عام مسلمان کو سیکھنا لازمی ہے۔ ان کے علاوہ جو آگے ان کے ضروری مسائل کے آگے جو ان کے اختلافات اور پھر ان کی وضاحتیں اور ان کی ساری چیزیں جس کو ایک عالم سیکھتا ہے، تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو اپنے اعتبار سے سیکھیں گے وہ تو ہم پر فرض ہے، لیکن ایک علاقے پورے میں، جیسے ہمارا کوئی ایک علاقہ ہو، کوئی گاؤں ہو، کوئی مثال کے طور پر قصبہ ہے، کوئی دیہات ہے، وہاں پر اب پورے علاقے کے اندر کم از کم کوئی ایک بندہ ایسا عالم ہونا ضروری ہے جس کو اسلام کی اس طرح تشریحات اور اس کے معانی، قرآن پاک کے اور احادیث کے مکمل پتہ ہو، کہ اگر کسی کو ضروری مسائل تو اپنے پتہ ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی زائد مسئلہ کسی کو پیش آ جاتا ہے تو وہ اس سے جا کر پوچھ سکیں، رہنمائی حاصل کر سکیں، اور وہ ان کی رہنمائی کرے، ان کو بتائے کہ ہاں اس بارے میں شریعت ہمیں یہ کہتی ہے، اس بارے میں شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے، اس بارے میں شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے، اس بات میں اس طرح شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، یہ لازمی ہے۔ یعنی پورا عالم بننا یہ ہر بندے پر شریعت نے لازم قرار نہیں دیا، کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہے، اس میں زندگی وقف کرنی پڑتی ہے، زندگی کئی سال وقف کرنے پڑتے ہیں، تو شریعت نے یہ ہر بندے پر لازم نہیں کیا، لیکن اتنا لازم کیا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مسائل سیکھ لے۔ لیکن جو اس طرح اس کو فرض کفایہ کا لفظ بولا جاتا ہے کہ کسی علاقے کے اندر کوئی ایک بندہ بھی اگر سیکھ لے، یعنی عالم بن جائے، قرآن پاک کی احادیث کی تشریحات کو، مجتہدین کے اقوال اور ساری چیزیں، جس سے وہ باقیوں کے مسائل بھی حل کر سکے، ایک گاؤں، ایک قصبے میں، ایک علاقے میں ایک بندہ اگر موجود ہو ایسا، تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے اس طرح سیکھنا۔ فرض کفایہ میں شاید مشکل لفظ بول دیا آپ کے لیے، اگر مشکل ہو تو اس کی میں وضاحت یہی کر رہا ہوں کہ ایک بندہ پورے علاقے میں سے اس طرح دین کا مجموعی ایک مکمل سارا کا سارا تو حاصل ہی کیا جا سکتا، لیکن مطلب یہ ہے کہ تشریحات میں جتنی اس کی وسعت ہو تو اتنا وہ علم سیکھ لے، باقی لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ اپنا ذاتی جو میں نے شروع میں بتایا ہر بندے پر سیکھنا ضروری ہے، وہ سب پر سیکھنا ضروری ہے، لیکن باقی جس کو ہم عالم بننا، مفتی بننا کہتے ہیں، وہ پورے علاقے میں سے اگر کوئی بندہ ایک بھی بن جاتا ہے تو پھر وہ سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ اب وہ سارے بندے اس سے جا کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کسی مسئلے کے بارے میں، اور اگر کوئی علاقہ یا دیہات ایسا ہو کہ وہاں پر کوئی ایک بھی عالم یا مفتی اس طرح کا موجود نہیں ہے جس نے اس طرح دین کا علم حاصل کیا ہو، تو ان علاقوں جو پورے علاقے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے میں سے ایک بندہ ایسا تیار کریں کہ جو جا کے اس طرح علم دین سیکھے اور پھر ان کو آ کر رہنمائی کرے، ان کی اس بات میں بتائے ان کو کہ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کسی دوسری جگہ سے منگوا کر ایک بندہ وہاں پر رکھیں جو اس طرح عالم ہو، مفتی ہو، جو اس معاملے میں ان کی رہنمائی کر سکے۔ امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بھی یہ جتنی ضروری چیزیں ہم پر سیکھنا لازمی ہیں تو انشاءاللہ ان کی وضاحت کرنے کی، آسان انداز سے آپ کو سکھانے کی، اور پہلے بھی جو ویڈیوز موجود ہیں ان کو اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو امید کرتا ہوں کہ بڑی معلومات آپ کو حاصل ہوگی اور بہت ساری چیزیں مل جائیں گی آپ کو جو ہم سب پر سیکھنا ضروری ہے۔ اپنی ویڈیو کے بارے میں رائے لازمی دیجیے گا، ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔